ان کا ایک فرشتوں نے آپریشن کیا. یہ دنیا میں کسی انسان کا پہلا آپریشن تھا. وہ تھے آدم علیہ السلام. فرشتوں نے ان کا آپریشن کیا اور بائیں جانب سے ان کی پسلی کی اوپر والی 2 ہڈیوں کو نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن ماں باپ کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے، حوا علیہ السلام کو ہڈی سے. وہ قادر ہے. بائیں جانب کی آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈیوں سے حضرت حوا کو فرشتوں نے بنایا. اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، چلنے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. فرشتوں کو حکم دیا حوا کو پیدا کرو، میں حکم دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی کی 2 ہڈیوں سے پیدا فرمایا. آدم اور حوا علیہ السلام. اور تیسرا عزازیل. اس کو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو آگ سے پیدا فرمایا. اب 3 ہو گئے: عزازیل، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں پہنچا دیا. جنت میں پہنچا دیا. وہاں مور، وہاں سانپ، یہ 5 ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو. کسی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. کسی نے انکار نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. پہلے جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اس کے بعد سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور سجدہ آدم کے لیے تھا. لآدم فسجد، آدم کے لیے سجدہ تھا. اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا. سب فرشتے سجدے میں گئے. جب سجدے میں گئے تو یہ جو عزازیل تھا یہ آگ سے پیدا تھا. یہ بہت زیادہ علم والا تھا اور تکبر نے اسے، علم کے تکبر نے اسے جو ہے مردود کر دیا، مردود بنا دیا. جب دیکھا اس نے کہ سارے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سب سجدے میں گئے ہیں تو اس اکڑ کے کھڑا ہو گیا سیدھا تان کے. میں سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم جو ہے مٹی سے بنے ہیں، میں ان کو سجدہ کروں. جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو 100 سال سجدے میں رہے. جب سر اٹھایا فرشتوں نے تو دیکھا کہ یہ عزازیل جو ہے وہ تن کے کھڑا ہے گھمنڈ سے. پھر دوبارہ سجدہ کیا ان لوگوں نے، سارے فرشتوں نے، چاروں مقرب فرشتوں نے 200 سال سجدے رہے. شکر میں کہ اللہ تعالیٰ ہم نافرمان نہیں ہیں. جب پھر سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کا جسم سور کا ہو گیا ہے، خنزیر کا، اور منہ جو ہے وہ بندر کا. ہیبت الہی سے پھر سجدے میں گئے. پھر 300 سال پورا ہو گیا. 100 سال 100 سال 100 سال.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں نے حمد ثنا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزازیل آج سے تو ابلیس ہے، تو نے میری نافرمانی کی اور تو نے سارے فرشتوں کے خلاف تنہا جو ہے گھمنڈ کیا، غرور کیا. اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ کیسے جھکے گی مٹی کے سامنے. تو پروردگار نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو میری مملکت سے نکل جا، تو رادہ درگاہ ہے تیری گلے میں قیامت تک. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، لعنت کا توق. اب کیا ہو، نکال دیا گیا. اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام مور اور سانپ کے ساتھ رہے. مور جو ہے خوش کرتا اپنا رقص کر کے، اور سانپ کو پیر تھے، وہ چلتا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اور حوا علیہم السلام سنو، تم جنت میں جہاں چاہے وہاں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، جس طرح تم چاہے میری بنائی ہو جنت میں با اختیار رہو، کوئی ممانعت نہیں. لیکن ایک پھل اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس پھل کے قریب نہیں جانا، اس پھل کے قریب نہیں جانا. وہ گندم تھا، گیہوں کا پھل تھا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تم سب جگہ با اختیار ہو. اور وہ گیہوں جو تھا بیل کے گردے کے برابر تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور مکھن سے زیادہ ملائم تھا، اتنا لذیذ تھا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا سب کچھ تمہارے لیے، لیکن هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، تم اس کے قریب نہ جانا، اس درخت کے، اس پھل کے پاس، ورنہ تم جو ہے تکلیف والوں میں ہو جاؤ گے، اپنے نفس پہ تم خود سے پریشانی مول لو گے. اب چونکہ عزازیل ابلیس ہو کر لعنت کا طوق پہن کے نکل گیا تھا جنت سے باہر، تو اب بدلہ لینے کے لیے کیا کرے، تو سوچتا رہا آدم اور حوا کی وجہ سے میں جنت سے باہر آیا ہوں، اب کیا کروں. تو چونکہ ساتھ میں رہا جنت میں، اور مور سے اور سانپ سے دوستی بھی تھی، ایک دن کیا کیا اس نے، جنت کے دیوار پہ چڑھ گیا اور آواز دی مور کو اور سانپ کو، بلایا، ان سے کہا حوا اور آدم کو میری ملاقات کرا دو، میں ان سے معافی مانگ لوں، میں ان کی وجہ سے جنت سے باہر آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے. وہ دونوں گئے اور مور رقص کرنے لگا، سانپ آگے آگے چلنے لگا. یہ دونوں حضرات اس کے پیچھے پیچھے دیوار تک آئے تو اس نے کہا اے آدم علیہ السلام، میں تو بہت غلطی کی، خطا کیا میں نے کہ آپ کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ناراض ہو کے جنت سے نکال دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں
کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ لوگ کبھی مرو گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ موت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ موت کی طرح لوٹنے لگا، جان نکلنے جیسا عمل کرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر حضرت حوا علیہ السلام ڈر گئی۔ تب اس نے کہا یہ موت ہے۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے تم کو موت نہیں آئے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ گیہوں کا پھل ہے، اس کو دونوں کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا ارے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، میں کیسے کھاؤں گا اس